جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیسا ہے؟ ایک سوال ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے کیا اجر ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ تو جانور کے ساتھ میں انسان اگر بھلائی کرتا ہے تو اسے اجر ضرور ملتا ہے۔ اس پر ہم ایک بخاری شریف میں ایک ذکر آتا ہے، بار بار اسے علماء اہل سنت سناتے ہیں اور بتایا جاتا ہے نصیحت کے طور پہ۔ ایک جنگل میں ایک پیاسا شخص پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس گیا، یا میل ہو یا فیمیل ہو، یا کوئی عورت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ عورت تھی، وہ کوئی عورت گئی پانی پینے کے لیے، یا کوئی شخص لے لو یا میل یا فیمیل لے لو۔ تو اس نے جب پانی پیا کنویں سے تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے پاس میں ایک کتا تھا جو پیاس سے کافی پریشان تھا، اسے پیاس لگ رہی تھی کتے کو، تو وہ پیاس کی وجہ سے اس کی زبان نکل رہی تھی، مٹی چاٹ رہا تھا، کیونکہ کنواں تھا اور کنویں سے پانی وہ نکال نہیں سکتا تھا۔ پہلے کے زمانے میں کنویں سے لوگ پانی پیتے تھے، اس میں ڈول وغیرہ ڈال کے نکالتے تھے، ابھی بھی کہیں کہیں کنویں باقی ہیں، پر کنویں کا یوز جو ہے بہت کم ہے۔ ادھر راجستھان وغیرہ چھیتر میں کنویں وغیرہ استعمال ہوتے ہیں کہیں کہیں جہاں پانی کی دقت ہے۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ اس عورت نے ایک موزہ نکالا اور اس نے پانی میں ڈالا، پانی میں بھیگ گیا، جب وہ پانی میں بھیگ گیا اسے نکالا اس نے اسے نکال کے اس کو کتے کے منہ میں نچوڑا، جب پانی سے بھگایا تو اس کو نچوڑا تاکہ کتے کے منہ میں پانی پہنچے، اس میں سے پانی نکلا، وہ پانی پی لیتا ہے، کپڑا اس کا ایسا ہوتا ہے پانی جذب کر لیتا ہے، تو اس نے نچوڑ کے اس کے منہ میں پانی ڈالا۔ اس طرح سے انہوں نے کتے کی پیاس کو بجھایا۔ کتے کے جسم میں جب پانی پہنچا، اس نے پانی پیا تو اس کی جسم میں کچھ جان آئی۔ جب پیاسا انسان ہوتا ہے نا، اسے پانی مل جائے تو ایک دم اس کے اندر کرنٹ آ جاتا ہے، ایک دم جان سی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس نے پانی کتے کو جب پلایا، کتے نے پانی پیا، منہ میں پہنچا موزے کے ذریعے، تو کتا اس کے اندر کچھ کرنٹ آیا، جان آئی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں لکھا ہے کہ وہ گنہگار عورت یا گنہگار شخص تھا، تو اللہ نے اس کے گناہوں کو اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے کہ جانور کی مدد کی، اس کے ساتھ اجر کیا، تو اللہ نے اس کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، وہ نیکی اللہ کو پسند آ گئی۔ تو ہمیں اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم کسی بھی جانور کے ساتھ اگر بھلائی کریں تو اللہ ہمیں اس کا اجر دیتا ہے، بلا وجہ کسی جانور کو نہ مارا جائے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جو جانوروں سے کام میں لیتے ہیں، جیسے اینٹیں ڈلوائی جاتی ہیں یا کہیں کہیں مٹی ڈلوائی جاتی ہے جانوروں سے، تو جیسے عموماً یہاں پر ہم نے دیکھا گدھوں کے ذریعے مٹی اینٹوں کو لایا جاتا ہے گلی گلیوں میں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کام زیادہ لیتے ہیں، صبح انہیں نکال لیں گے اور کام زیادہ لیتے ہیں، انہیں کھلاتے کم ہیں پلاتے کم ہیں۔ حقیقتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ محنت کر کے وہ جانور پورے پریوار کا پیٹ پالتے ہوتے ہیں، پورے پریوار کا، پوری فیملی پالتے ہیں، ان کے بچے بھی اسی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ روٹی کھانا بھی اسی سے کھا رہے ہوتے ہیں، ان کی کمائی کر کر کے جانوروں سے، تو انہیں کم کھلاتے ہیں۔ تو حالانکہ جانوروں سے کام لیا جائے، لیکن ان کی صحت و تندرستی کا، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا بھی خیال رکھا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کام زیادہ مل گیا تو انہیں لگا رکھا ہے،
بلکہ ایک مقدار ہونا چاہیے، ایک ٹائم ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنے سمے سے ان سے کام لینا ہے، ان سے آرام کرانا ہے۔ وہ بے زبان جانور بول نہیں سکتا، منہ سے تھوڑی بولے گا کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، میں تھک گیا ہوں۔ تو ہمیں خود اس کی کنڈیشن دیکھ کے سمجھنا ہوگا کہ اب اس وقت اسے پیاس لگ رہی ہے، یہ تھک چکا ہوگا، یہ تھکن مان رہا ہے، تو ہمیں اسے پانی کی ضرورت، پانی دیا جائے، اسے آرام دلایا جائے، اسے کھانے کو اسے چارہ دیا جائے۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ ان سے کام لیا جائے یا کام نہ بھی لیا جائے، ان کا کھانے اور پینے کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسی گھروں پہ جانور جو پالے جاتے ہیں، تو جیسے گائے، بھینس، بکری وغیرہ، تو ان کا بھی کھانے پینے کا ہمیں سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ کل ملا کے آج ہمارا لیسن ہمیں یہ بتانا یہ تھا کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ اس کا بھی اجر ہمیں دیتا ہے۔